بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کس حد تک محبت تھی، کیا کمال درجے کی محبت تھی۔ اس کو ہم قرآن حکیم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اس رسول پر گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری خیر اور بھلائی کے لیے وہ بہت زیادہ حریص ہیں، تمہاری نسبت تم سے بھی زیادہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں خیر اور بھلائی ملے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی جو ہے مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ غور کیجئے گا، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اب اس سے پہلی آیت میں فرمایا جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ اس پر گراں گزرتی ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے تمہاری جان کو اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے، اس رسول کریم علیہ السلام کو تمہاری مشقت کا، پریشانی کا، تکلیف کا احساس پہلے ہو جاتا ہے۔ تمہاری جان سے بھی زیادہ وہ رسول قریب ہے تمہارے، تو پھر اس رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے جہاں اس درجے کی محبت ہو رہی ہے اس رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ اور پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا احساس نہ ہو تو میں عشاء کا نماز کا وقت رات کے آخری حصے تک اس کے اندر تاخیر کر دوں، اس طرح کا حدیث پاک کے مفہوم ہے۔ پھر فرمایا مسواک کے بارے میں اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا احساس نہ ہو تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دوں۔ امت کی مشقت کا احساس کریم آقا علیہ السلام کس درجے تک محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا حج کے بارے میں، کسی صحابی نے اللہ کے رسول نے فرمایا تو لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے، تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اکل عامن، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ 3 دفعہ سوال ہوا اور کریم آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ اور پھر فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ امت کی مشقت کی خاطر میں نے ہاں نہیں کی۔ سو لوگو، حج اگر ہم پر فرض نہیں ہوا تاکہ ہر سال ہم مشقت میں نہ پڑ جائیں، صرف کریم آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت اور رحمت کی وجہ سے فرض نہیں ہوا، ہر سال فرض نہیں ہوا۔ اور پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہے اور پروانے اور پتنگے اس میں آ کر گر رہے ہیں، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس سے کھینچتا ہوں اور تم پھر اس میں گرتے ہو۔ بچا رہے ہیں اپنی امت کو کہ کسی طریقے سے میری امت جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے کہا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کی نصف امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے یا آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے، میں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس میں پھر حد تھی نصف امت میں، اور شفاعت میں حد نہیں ہے، جتنی چاہوں گا میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کر دوں گا۔ اور پھر بڑی خاص حدیث پاک صحیح مسلم کی اللہ کی رسول، اور جس حدیث پاک کو سنانے کے لیے سارا میں نے مضمون شروع کیا، اللہ کے رسول اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص مقبول دعا کا حق دیا گیا ہے۔ ہر نبی کے پاس یہ حق ہے، اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے کہ وہ نبی جب چاہے وہ دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا کر لی ہے، ہر نبی نے اس دنیا کے اندر اپنی دعا جو ایک مقبول دعا تھی، اللہ نے کہا میرے انبیاء جب جو تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی نے وہ دعا کر دی ہے۔ غور کیجئے گا کیا مشکل وقت اللہ کے رسول علیہ السلام پر نہیں آیا، طائف میں کیا گزری، احد میں کیا گزری، اور پھر اس سے بڑھ کر جبریل امین نے جا کر آ کر خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے وہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ وہ جو تو نے دعا کا خاص حق مجھے دیا ہوا ہے
اس دعا کا حق استعمال کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ حسین کو کربلا میں شہید ہونے سے بچا لے، نہیں، اللہ کے رسول نے اس لمحے پر بھی وہ دعا نہیں مانگی، اور اس دعا کو کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ سامعین محترم غور کیجئے گا، جہاں اس درجے کی محبتیں ہیں، ہر لمحہ پر امت کا خیال ہے، امت مشقت میں نہ پڑ جائے، مسواک کرنے میں، حج کرنے میں، عشاء کی نماز تاخیر دیر رات کے آخری حصے تک پڑھنے میں، ہر لمحے میں امت کا خیال، ہر وقت امت کا خیال، اگر اس درجے کی محبت ہے، اور دوسری طرف سے کہیں ہم بے وفائی تو نہیں کر رہے، ہمارا خیال، ہمارا دھیان اور گھیان کتنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا ہے اللہ رب العزت اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت اور پہچان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔